بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، یعنی کہ 29 رمضان کی یہ رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اس آخری طاق رات میں ہو۔ تو اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس رات سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو، اس رات کیے جانے والے 3 عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کی اس آخری طاق رات میں ان 3 اعمال کو کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان المبارک میں کی ہوئی ہر عبادت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو بھی دوسری راتوں کی طرح خشوع خضوع کے ساتھ گزارے۔ اس رات بھی خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب تو ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ابھی تو موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، ابھی تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کروا سکتے ہیں۔ تو اس رات یہ 3 عمل ضرور پڑھیں، اور ان 3 اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اور آج اس طاق رات میں سورج گرہن بھی ہوگا۔ اب آپ نے یہ سن کر پریشان نہیں ہونا کہ رات کو کون سا سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ جو سورج گرہن ہوگا یہ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں نظر آئے گا۔ اور اس سورج گرہن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا سورج گرہن آج سے 50 سال پہلے نظر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ سورج گرہن امریکہ کی 15 ریاستوں میں مکمل طور پر نظر آئے گا، اور یہ مشاہدہ 4 منٹ 20 سیکنڈ تک کیا جا سکے گا۔ اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن 8:20 پر شروع ہوگا، اور 1:52 پر اس سورج گرہن کا اختتام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورج گرہن کے متعلق بھی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس دوران حاملہ عورت زیادہ سے زیادہ پرہیز کرے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے متعلق اور چاند گرہن کے متعلق واضح طور پر ہر بات کو بتلا دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا جب سورج گرہن ہو تو تم کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ تو اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں آپ نے کون سے 3 اعمال کرنے ہیں، اور ان 3 اعمال کی ترتیب کیا ہے۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان 3 اعمال کو پڑھو گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ایسے موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس پوری رات میں آپ نے کسی بھی وقت یہ 3 اعمال کر لینے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل ہے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ اب یہ جو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں، ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، سلام پھیری، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقہ کار سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے،
اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور ان 2 نوافل میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ 4 نوافل پڑھ لیں تو یہ آپ کا پہلا عمل ہوگا۔ جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ عمل بڑے مبارک کلمات کا عمل ہے، اور وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کلمات کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، یہ عمل آپ کے ہر گناہ کو معاف کروا دے گا۔ یہ عمل آپ کی عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ عمل جنت میں جانے کا راستہ پیدا کرے گا، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس عمل کی برکت سے اگر رمضان المبارک میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کسی بھی ایک دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف ان کلمات کو پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا پھر آپ اس طریقہ کار سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہو، اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار استغفر اللہ۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیں تو علیحدہ علیحدہ بھی 100 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح آپ کے یہ 3 عمل مکمل ہو جائیں گے۔ 4 رکعت نماز نوافل بھی آپ ادا کر لیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، استغفر اللہ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ کے اللہم اجرنا من النار ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آخری موقع ہے رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دعا ایسے مانگے کہ آپ کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج تاک رات میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 3 عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔